بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنے یہ بابے ہیں اور بزرگ ہیں یہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اور آنکھوں کا سرما ہے اور ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں۔ کیوں؟ ان بزرگوں نے، جتنے بھی بزرگ ہیں، مثلا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اماتنا اللہ علی اصولہ و فروعہ، حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو امام احمد کے اصول، عقائد، فروع، مسائل پر موت عطا فرمائے۔ وہ حنبلی مسلک کے تھے۔ جتنے ہمارے بزرگ ہیں ہمارے سروں کے تاج، آنکھوں کا سرما، اور ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں، اور وہ ہماری عزت، اور انہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، تبلیغ کی۔ تو ان کے بارے میں صحیح الفاظ استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو چکا ہے تو اس کے بعد ادھر جھنڈے لگانا، وہ کسی پارٹی میں نہیں ہے، یہ پیسے کسی غریب کو دے دو، 20-40 چادریں قبر مبارک پر ہوتی ہیں، تو یہ کسی غریب کو رضائیاں دے دو یا کمبل دے دو، اور وہاں پھول لے جاتے ہیں، وہ پیسے 1000-2000 روپے کسی غریب بہن بھائی کو دے دو، اور وہاں پر اگربتیاں لگاتے ہیں، وہاں چینی لے جاتے ہیں، وہ کھاتے نہیں، نمک لے جاتے ہیں، وہ چاٹتے نہیں، اور ہم وہاں پر تیل بھی لے جاتے ہیں، بابا جی مالش کرتے نہیں، اور وہاں پر ہم پیسے بھی پھینکتے ہیں، بابا جی شاپنگ کرتے نہیں۔ قبر تو ایک کچی ہوگی، ایک بالش ہوگی بس۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تجسس القبور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پکی کرنے سے، گچ لگانے سے منع فرمایا ہے، جو چیز آگ میں پک جائے۔ وَأَن يُبْنَ عَلَيْهَا، اور اس پر تعمیر کرنا یہ بھی منع ہے۔ وَأَن يُكْتَبَ عَلَيْهَا، اور اس پر لکھنا بھی منع ہے۔ وَأَن يُقْعَدَ عَلَيْهَا، اور اس کے اوپر بیٹھنا بھی منع ہے، قبر کی توہین ہے اگر بنی ہوئی ہے۔ ختم ہو گئی قبر، زمین سیدھی ہو گئی، اس پر آپ کاش بھی کر سکتے ہیں۔ تو اولیاء ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب آپ پڑھ لیں، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو خرید لیں، آپ کو توحید اور سنت سمجھائیں گے، اور شرک اور بدعت کی نفی وہاں پر جس طرح موجود ہے، سبحان اللہ، فتوح الغیب۔ تو اللہ ہم سب کو بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، جنہوں نے قرآن و حدیث کا راستہ ہم کو دیا ہے۔ اور میرے پیارے بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، نام نہیں لیتے ہیں، دھڑلے دار تقریریں کرتے ہیں، دھڑلے دار، نہ ڈر، اچھی تقریریں کرتے ہیں، دنیا اس سے متاثر ہوتی ہے، جنازوں میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں ان کے، لیکن جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو ان کی قبر پر طواف اور سجدہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہاں بہت بڑا ڈبہ ہوتا ہے، اس پر تالے لگے ہوتے ہیں، پیسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ان بزرگوں نے شرک اور بدعت کے خلاف کوئی تقریر نہیں کی، تو کوئی تقریر موجود ہی نہیں ہے کہ اے لوگو شرک سے بچو، بدعت سے بچو، شرک سے بچو، بدعت سے بچو۔ شرک ہوگا تو پھر قواریت ہوگی، بدعت ہوگی تو اسکول آف تھاٹس نئے نئے بنیں گے۔ ایک مسجد والے مغرب کی 4 رکعتیں شروع کریں تو نیا فرقہ بن گیا، ایک مسجد والے عیدین کی اذان اور اقامت شروع کریں تو یہ نیا اسکول آف تھاٹ بن گیا، نیا اسکول آف تھاٹ بن گیا۔ کون ٹھیک ہے؟ جو شرک و بدعت سے بچے، وہ ٹھیک ہے۔ جو قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہیں۔
اور سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ ہم رب کے ہیں، رب ہمارے ہیں، ہم سب کے ہیں، سب ہمارے ہیں۔ امت کو جوڑنا ہے، توڑنا نہیں، اور پیار محبت سے دین کا کام کرنا ہے، پیار محبت سے دین کا کام کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، جوڑ عطا فرمائے، توڑ سے اللہ محفوظ فرمائے۔ یہاں عرب میں حرم میں ہوں، دنیا جہان کی قبریں 60 ہزار قبریں، اس سے بھی زیادہ بڑے قبر تھا، ایک بالش قبر بس سنت کے مطابق، بس آپ دیکھیں۔ اور یہاں کوئی ایسا بزرگ بابا، بزرگ جن کی قبر پر بہت زیادہ تعمیرات ہوں اور لوگ وہاں آ کر دنیاوی چیزیں مانگے، جس طرح ہمارے ہاں پاکستان میں قبرستان نہیں ہے، قبروں میں جو ہر 20 قدم پر وہ جو بزرگ قبر میں آرام فرما رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے، ہم غلط ہے، ہم جو ان سے سوالات کرتے ہیں کہ میرا پرائز بانڈ نکل آ جائے، میرا کارخانہ نہیں چل رہا ہے، دنیاوی وہاں چیزیں مانگتے ہیں۔ تو دیکھو پورا عرب 30-40 پاکستان جتنا ہوگا سارے ممالک، یہاں کوئی یہ سسٹم نہیں ہے، لیکن ان کے دنیاوی کام دیکھو کتنے زبردست چل رہے ہیں۔ ہاں، اللہ نے سونا بھی دیا ہے، تیل بھی دیا ہے، اور مکہ مدینہ کی جو ان کی خدمت ہے، سبحان اللہ، جس طریقے سے کرتے ہیں۔ غلطیاں مجھ میں، آپ میں، سب میں موجود ہے۔ داغ مت کو، سب داغدار ہیں، بے داغ بس وہی جو پروردگار ہے۔ ہم سب میں غلطیاں موجود ہیں، اللہ ہماری غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اللہ ہم سب کو سکون عطا فرمائے، امن عطا فرمائے۔ والسلام۔